کیسے دنیا کی عظیم لائبریریاں جل کر خاکستر ہو گئیں اور کیسے آخری وقت میں ایک عظیم لیڈر کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو ملنے والا دھوکہ ہے کوئی انوکھی بات ہے یا آپ کے کردار کا امتحان ہے؟ نہیں، بلکہ یہ آپ کی پرسنالٹی کی سب سے بڑی سسٹمیٹک نااہلی ہے۔ آج ہم اس حقیقت کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے جب ایک عام شخص کو دھوکہ ملتا ہے تو وہ بکھر جاتا ہے، لیکن وہیں پر جب ایک انٹلیکچوئل یا کسی لیڈر کو دھوکہ ملتا ہے تو وہ اسے اپنی کامیابی کا پہلا زینہ کیسے بناتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان علی شاہ، ویلکم بیک۔ آج ہم زندگی کی ایک اور گہرائی کو ڈیکوڈ کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے دھوکے کو ٹرننگ پوائنٹ بنایا جاتا ہے۔ دھوکہ صرف اس وقت ہی نہیں ملتا جب اگلا برا ہو، دھوکہ اس وقت بھی ملتا ہے جب آپ کی اپنی باؤنڈریز کمزور ہوں۔ دنیا میں دھوکے کی سب سے بڑی وجہ لالچ کے علاوہ ایک اور بھی ہے، جسے کہا جاتا ہے کوگنیٹو بیاس، یعنی کہ دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز رکھنا۔ اصل میں دھوکہ ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسرا بندہ ہمارے جیسا ہے یا وہ ہمارے جیسا ہی سوچتا ہے۔ جب آپ کسی کو اپنی سلطنت میں، اپنے بزنس میں یا اپنی زندگی میں بغیر کسی سیکیورٹی آڈٹ کے اندر آنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو آپ خود اسے اپنے ہاتھوں سے دھوکے کا لائسنس جاری کرتے ہیں۔ جب کسی عام شخص کو دھوکہ ملتا ہے تو وہ بکھر جاتا ہے، اس کے درد میں خود کو ڈبو دیتا ہے، لیکن وہیں پر جب کسی انٹلیکچوئل کو یا کسی لیڈر کو دھوکہ ملتا ہے تو وہ اسے سسٹمیٹک نااہلی کے طور پر دیکھتا ہے۔ وہ اس کا درد تو محسوس کرتا ہے لیکن اس میں ڈوبتا نہیں ہے۔ جس طرح اگر کوئی کمپنی ڈوبتی ہے تو اس کے پیچھے ایک لوپ ہول ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ بھی اس بات پر تجزیہ کرتا ہے کہ اس کے کردار میں اس کی جو باؤنڈریز ہیں اس میں کدھر لوپ ہول موجود ہے جس کی وجہ سے اسے دھوکہ ملا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اسے ٹرننگ پوائنٹ کس طرح سے بنایا جائے۔ تو دنیا کے نامور رائٹر والٹر آئزکسن نے اپنی بہترین کتاب سٹیو جابز میں یہ واقعہ اس طرح سے تحریر کیا ہے کہ کیسے ایک شخص نے گیراج سے سٹارٹ کر دنیا کی بہترین کمپنی بنائی، لیکن اسی کے لائے ہوئے ساتھیوں نے، اسی کے دوستوں نے اس کے خلاف بورڈ روم میں ایک سازش کی اور اسے 1985 میں اس کمپنی سے نکال دیا گیا۔ یہ اور کوئی نہیں تھا، یہ سٹیو جابز تھے اور اسے اسی کی کمپنی ایپل سے نکالا گیا تھا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ آج سے انہیں دھوکے کے ساتھ نکالا گیا، لیکن یہ ان کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ انہوں نے ایک بگنر کی طرح دوبارہ سے سوچنا اور سیکھنا سٹارٹ کیا۔ تو اگلے 12 سالوں میں نہ صرف انہوں نے پکسل جیسی ایک بڑی کمپنی بنائی، اس کے ساتھ انہوں نے نیکسٹ کو بھی کھڑا کیا، لیکن وہ جب دوبارہ ایپل میں آئے تو اس وقت وہ ایک لیڈر بن کر آئے، اور ان کی اسی لیڈرشپ کی وجہ سے آج ایپل دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اگر وہ اسے اپنے دل پر لے کر بیٹھ جاتے کہ کیسے انہوں نے اپنی کمپنی پر سب کچھ لگا دیا ہے تو آج اسی سے انہیں بے دخل کر دیا گیا ہے، تو ان کا کیریئر وہیں پر ختم ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے اسے ایک موٹیویشن کی طور پر لیا کہ انہوں نے خود کو ثابت کیا کہ وہ اس کے اہل ہیں، اور فیوچر میں جب کمپنی کو دوبارہ ان کی ضرورت پڑی تو دوبارہ وہ اس شان کے ساتھ آئے کہ انہوں نے اپنے ویژن کے ساتھ اس کمپنی کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اسی لیے اپنی سلطنت کو، اپنی باؤنڈریز کو مضبوط بنائیں۔ بعض اوقات زندگی میں سے ان بیکار کڑیوں کو نکالنا ضروری ہوتا ہے جن کی وجہ سے آپ کی گروتھ رکی ہوئی ہوتی ہے۔ دھوکہ ہمیشہ اس شخص کو ہی ملتا ہے جو کچھ بڑا کر رہا ہوتا ہے۔ جس شخص نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے، کبھی اس نے کوئی ابتدا کی ہی نہیں ہے، تو وہ تو میدان میں نہیں گرے گا۔ میدان میں تو شاہ سوار ہی گرتا ہے جس میں ہمت ہوتی ہے اور وہ میدان میں اترتا ہے۔ جو لوگ میدان میں اترے ہی نہیں وہ تو نہیں گر سکتے۔ آپ میں ہمت تھی، آپ کی زندگی میں ویلیو تھی، اس لیے آپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیں کبھی بھی دھوکے کا انتقام نہ لیں۔ آپ کا سب سے بڑا انتقام یہی ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ جب آپ کامیاب ہو کر ترقی کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں گے تو پھر آپ کو یہ دھوکہ ایک معمولی چیز نظر آئے گی، اور آپ کو یہ ایسا فیکٹر نظر آئے گا جس کی ٹکر سے آپ مزید تیز ہوگے۔ تاریخ وہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، بلکہ تاریخ وہ ہے جو آپ اس دھوکے کے بعد رقم کریں گے۔ اپنے ماضی کو اپنے حال کا قیدی مت بنائیں۔ ہمیشہ کسی بھی مسئلے کو، کسی بھی ڈیسیجن کو مختلف زاویوں سے، مختلف اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں،
اور پردے کے پیچھے کے حقائق کو جاننے کی کوشش کریں۔ اسٹرانگ رہیں جذباتی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی، اور اپنی باؤنڈریز کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں مزید اسٹرانگ ہو کر۔ اپنا رکھیں خیال۔ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔